بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین و ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے، جن میں سے شام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک اور بحیرہ راہب سے ملاقات وغیرہ وغیرہ. آج ہم عرض کریں گے حرب الفجار اور خلف الفضول میں شرکت. عرب کے لوگ صدیوں سے آزاد تھے، وہ کبھی کسی حکومت کے ماتحت اور رعایا بن کر نہیں رہے، اس لیے ان میں چاپلوسی کرنا، جھک جانا، مفاد کے پیچھے اپنی غیرت کا سودا کرنا، مالداروں کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا اور خوشامد کرنا، ان جیسی دوسری بری صفات بالکل نہیں پائی جاتی تھیں. لیکن لمبی جہالت کی بنا پر ان کے اندر کچھ بری صفات آ گئی تھیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنا، اکڑ جانا، پھر جب کبھی لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ ختم ہونے کے قریب بھی نہ آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 برس کی ہوگی کہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہو گئی. اول قیس قریش پر غالب آ گئے، اس وجہ سے انہوں نے حرم کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور حرمت والے مہینہ ذی قعدہ میں ہی قریش پر حملہ کر دیا. حالانکہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس میں عرب کے مشرک بھی لڑنا ناجائز سمجھتے تھے. اس وجہ سے اس لڑائی کا نام حرب الفجار یعنی گناہ والی جنگ ہو گیا. یہ جنگ آپ کے خاندان سے تھی، اس لیے آپ بھی مجبوری میں شامل ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کسی پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی سے مقابلہ کیا، صرف اپنے چاچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے. بالآخر کچھ نیک لوگوں کی محنت سے دونوں کے درمیان صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا. اس جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب کی کوشش سے مکہ میں مظلوموں کی اعانت کرنے کا ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ یہ معاہدہ پہلے کے ایک معاہدہ کی بنیاد پر تھا جس میں فضل نام کے 3 آدمی شامل تھے: فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث. اسی وجہ سے اس معاہدہ کو خلف الفضول کہنے لگ گئے تھے. مکہ میں کچھ بڑے اور چنے ہوئے لوگ بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خصوصی طور پر اس میں شامل کیے گئے. عبداللہ بن جدعان بڑا سخی تھا، اس نے سب کے لیے کھانا تیار کروایا. اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ خواہ مظلوم اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو پردیسی، جہاں تک ممکن ہوگا اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلف الفضول کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے تھے اور فرماتے تھے، اگر مجھ کو عرب کی قیمتی دولت سرخ اونٹ اس معاہدہ کے مقابلے میں دیے جاتے تو میں ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب بھی مجھے اس طرح کے کسی معاہدے میں بلایا جائے گا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا. 15 سال سے لے کر 25 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس طرح رہے اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور کیا روزگار تھا، اس سلسلے میں تفصیلی حالات نہیں ملتے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب کے ہمراہ ان کے گھر ہی میں رہتے تھے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اپنا بوجھ چچا پر نہیں ڈالا تھا بلکہ چچا کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لے لیا تھا، کیونکہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں مزدوری اور پر بکریاں چرانی شروع کر لی تھیں
اور 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر کے لیے شام کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ بڑے ہو کر کسی پر اپنا بوجھ کیسے ڈال سکتے تھے؟ ضرور محنت اور مشقت سے کوئی کام کرتے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ ہی میں ایک دکان پر اس کے مالک کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، اور یہ روایت بھی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے کہ صائب بن ابو صائب جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ مل کر مزاربت یعنی شراکت میں تجارت فرماتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ کی جگہ پر پہنچا تو آپ کو اسی جگہ منتظر پایا۔ آپ نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے کیسی مشقت میں ڈال دیا کہ 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس امانت داری، دیانت داری اور سچائی سے مکہ میں اتنے مشہور ہو گئے کہ اکثر لوگ آپ کا نام بھول گئے اور آپ کو صرف الصادق یعنی بہت سچائی والے، الامین یعنی بہت امانت دار پکارنے لگ گئے، اور اسی نام سے لوگ جاننے لگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں ختیجہ بنت خویلد نام کی ایک بڑی مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے باری باری 3 جگہ نکاح کیا، لیکن خدا کی قدرت کے تینوں شوہر انتقال کر گئے۔ اب ان کو نکاح کا خیال بھی نہیں تھا اور عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا اچھا بڑا کاروبار تھا جس کی وہ خود نگرانی کرتی تھیں۔ وہ شام اور یمن جانے والے قافلوں کو مزاربت پر تجارت کے لیے پیسے دیتی تھیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح تجارت کی لالچ رہتی تھی، لیکن وہ بہت تجربہ کار عورت تھیں۔ اچھی طرح جانچ کر اور آزما کر ہی کسی سے معاملہ کرتی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، امانت داری اور سچائی کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کچھ سمجھدار لوگوں سے سفارش کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بطور مزاربت کے شام لے کر جائیں، اور وعدہ کیا کہ نفع میں سے دوسرے تاجروں کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کے چچا کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلہ کے ساتھ شام چلے جائیں تو ممکن ہے ہماری حالت بھی درست ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شام بھیج دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور سامان لے جانے میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن دل میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی حقیقی خبر ملے گی۔ پھر یہی ہوا۔ میسرہ کو اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کی ایسی اونچی اور اعلیٰ باتیں نظر آئیں کہ وہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے سچے اور مقدس آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قافلہ مکہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور شام کے بصرہ نامی شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں قافلہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس کے پاس ہی عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں بڑا اور مشہور عالم تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے میسرہ کے پاس آیا، کیونکہ میسرہ نے اس ملک کے بہت سفر کیے تھے اور وہ میسرہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا یہ حرم مقدس کے ایک نیک قریشی جوان ہے۔ اس نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے میسرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص باتیں پوچھیں اور دونوں کندھوں کے درمیان غور سے دیکھنے لگ گیا۔ بالآخر چیخ کر بولا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔
جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود ہے اور جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ کاش کہ میں ان کے ظہور کا زمانہ پا جاتا۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ خدایا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس تجارتی سفر میں اتنا نفع ہوا جس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ایسا نفع نہ آج تک کسی کو ہوا اور نہ آج دوسرے ساتھیوں کو ہوا۔ بلکہ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اچانک میسرہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پچھلے کئی سالوں سے تجارت کر رہے ہیں مگر ایسا نفع کبھی بھی نہیں ہوا۔ آخر کار قافلہ خوشیوں کے ساتھ شاد و فرحاں مکہ واپس آ گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب دے دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفع کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنا نفع میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی چیزوں کا حساب دینے پر بہت متاثر ہوئیں۔ ادھر میسرہ نے جب راستہ میں اخلاق و کردار، لین دین میں دیانتداری، سمجھداری اور نسترہ راہب کی باتیں سنائیں اور فرشتوں کا سایہ کرنا بیان کیا تو حضرت خدیجہ کے دل میں اونچی آرزویں انگڑائی لینے لگ گئیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے نکاح کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر لیا۔ اس سے اچھا رشتہ اور کہاں ملے گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی اور اس سے پہلے 3 شوہر انتقال کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایسے اونچے اور اعلیٰ کردار تھے کہ جس کی بنا پر ان کا نام ہی طاہرہ یعنی پاک دامن پڑ چکا تھا۔ اس وجہ سے بڑے بڑے خاندانوں سے پیغام آئے تھے لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی باتیں سن کر ان کو نکاح کی آرزو پیدا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے وہ ساری باتیں جو انہوں نے میسرہ سے سنی تھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب قبول کر کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر فرمایا، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور اس وقت ساری دنیا آخری نبی کے انتظار میں ہے۔ اس بات سے حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کی آرزو پختہ ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت خدیجہ یہ رشتہ کیوں پسند کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں تو اپنا گھر آباد کرنا تھا، جس کے لیے چھوٹی عمر کے مقابلہ میں بڑی عمر کی تجربہ کار عورت زیادہ بہتر تھی۔ پھر اس طرح مصیبتوں میں مبتلا ایک بیوہ عورت جس کے یکے بعد دیگرے 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو سہارا دینے کا ایک موقع بھی مل سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے والدہ کو بیوہ ہونے کی حالت میں دیکھ چکے تھے اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ عورت کو کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا احساس تھا۔ اس لیے اپنے چچا سے مشورہ کے بعد پیغام نکاح قبول کر لیا۔ آخر کار نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ دن پر قریش کے کچھ سرداروں اور اپنے چچا کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں 20 اونٹ مہر مقرر ہوا اور بعض نے 12 اوقیہ سونا لکھا ہے اور کچھ نے 500 درہم کی بات بھی لکھی ہے۔ مہر طے ہو جانے کے بعد ابو طالب نے قریشی خاندان کے رواج کے مطابق خطبہ پڑھ کر نکاح کروایا۔ ابو طالب نے خطبہ میں بہت زبردست باتیں بیان کی، آئیے ہم بھی ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک محمد وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ قریش کے جس شخص کا بھی ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے وہ بزرگی، سمجھداری، عقل مندی میں ان سے کم ہی نکلے گا۔ رہی بات مال کی، وہ اگرچہ ان کے پاس کم ہے لیکن مال ڈل جانے والا سایہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کے کیسے جذبات اور خیالات تھے۔ نکاح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر ہی رہتے تھے، مگر نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ سامعین ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی، انشاءاللہ آگے ملتے ہیں بہت جلد قسط نمبر 8 میں۔ اگلی قسط کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تب تک رکھیے اپنا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔